بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کا تعارف پیش کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں نام سورہ سے۔ اس سورہ کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے جبر و ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جانے لگے تھے، لیکن ابھی طوفان مخالفت نے پوری شدت اختیار نہ کی تھی۔ اس کی نشاندہی آیت نمبر 14-15 سے ہوتی ہے، جس میں نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکیں اور دین شرک کی طرف پلٹنے پر مجبور کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو۔ یہی بات سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد ہوئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں، لیکن دونوں کے مجموعی انداز بیان اور مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی ہے، اسی لیے کہ اس کے پس منظر میں کسی شدید مخالفت کا نشان نہیں ملتا، اور اس کے برعکس سورہ عنکبوت کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانے میں مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ موضوع اور مضمون، اس سورہ میں لوگوں کو شرک کی لغویت اور نامعقولیت اور توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی ہے، اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دیں، کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہر طرف کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفس میں کیسے کیسے صریح آثار اس کی سچائی پر شہادت دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے جو دنیا میں یا خود دیار عرب میں پہلی مرتبہ ہی اٹھی ہو اور لوگوں کے لیے بالکل نامانوس ہو۔ پہلے بھی جو لوگ علم و عقل اور حکمت اور دانائی رکھتے تھے وہ یہی باتیں کہتے تھے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان نامی حکیم گزر چکا ہے جس کی حکمت اور دانش کے افسانے تمہارے ہاں مشہور ہے، جس کی ضرب المثال اور جس کے حکیمانہ مقولوں کو تم اپنی گفتگو میں نقل کرتے ہو، جس کا ذکر تمہارے شاعر اور خطیب اکثر کیا کرتے ہیں۔ اب خود دیکھ لو کہ وہ کس عقیدے اور کن اخلاقیات کی تعلیم دیتا تھا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔